پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پروگرام میں آج آپ کو ایک ٹرسٹ ڈیڈ دکھائیں گے جو صرف $10 ملین کی ہے اور یہ 1992 میں ہوئی۔ اس کی تفصیلات کیا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکمران خاندان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اس میں دوسری بار تعطل آیا ہے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ حکمران خاندان خصوصاً پرائم منسٹر کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے چھٹی کی درخواست دی ہے، لیکن شریف خاندان کے ترجمان کہتے ہیں کہ یہ مشروط ہے ہیرنگ کے ساتھ۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب اگر صحیح ہو کے عدالت واپس آ جاتے ہیں تو شاید مخدوم علی خان صاحب چھٹی پہ نہ جائیں۔ حکمران جماعت کافی بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے، جس کا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ سعد رفیق، پرویز رشید اور آصف کرمانی صاحب کی تقاریر سے بھی نظر آ رہا ہے۔ اس میں میسیجنگ کیا ہو رہی ہے؟ کیا خاص طور پہ جو میسیجنگ ہے، جو اسپیسیفک ہے، وہ عدالت عظمیٰ کے لیے ہے یا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اس پہ ہی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ڈان لیکس کا معاملہ 7 فروری کل ہے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے دو ایکسٹینشنز دی ہوئی تھی اس معاملے پہ۔ رپورٹ پبلک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیونکہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ حکومت یہ رپورٹ پبلک کرے گی۔ اس حوالے سے چودھری نثار صاحب اگلا لائحہ عمل کیا اختیار کرتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب، کیا آپ کی کوئی ان سے بات چیت ہوئی؟ ان کی ہیلتھ اپڈیٹ کیا ہے اس وقت؟ جی، جو مجھے اطلاع ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں اور بہت جلد وہ جوائن کر لیں گے بینچ کی پروسیڈنگز کو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اسی ہفتے کورٹ کی سماعت شروع ہو جائے کیس کی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں اس ہفتے 6 سے، یعنی آج سے لے کے 10 تاریخ تک جو ہیرنگ ہے، اس کے بعد آنے والے ہفتے میں یا اسی ہفتے میں؟ نہیں، اگر تو وہ ماشاءاللہ ان کو ڈاکٹرز نے اجازت دے دی اور وہ ان کی صحت بہتر ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے کے شروع میں انشاءاللہ کیس شروع ہو جائے گا۔ آپ کی بطور سابق صدر سپریم کورٹ بار ان سے کوئی بات چیت ہوئی؟ کیا بتایا انہوں نے کہ کیا تکلیف کیا تھی؟ یہ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ ہی بتائیں گے، وہاں سے ہی کوئی شائع ہوگی خبر۔ میں انفارچونیٹلی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی، لیکن کوئی میرا خیال ہے آفیشیل ایک آئے گا کمیونیکے سپریم کورٹ کی طرف سے ساری اخباروں کو اور پریس کو بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پوری قوم اس وقت دعا گو ہے کہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جلد صحتیاب ہوں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، وزیر اعظم کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے بھی چھٹی کی درخواست کی۔ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکلا کو 10 کام ہوتے ہیں، اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ گھبراہٹ ان کو ہے۔ دیکھیں، وہ اس وقت انہوں نے اپنے دلائل پیش کر دیے ہیں، انہوں نے اب تو سلمان اکرم راجہ کر رہے ہیں، تو کیوں ان کو وہ پڑا کہ خط لکھیں اور چھٹی مانگیں؟ کیونکہ ان کے اسسٹنٹس اور جو ان کے ایسوسیٹس ہیں وہ بھی نوٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں کہ کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں۔ تو لگ رہا ہے کچھ مے بی ہی ہیز سین دا لائٹ کہ یہ کدھر حالات جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی کیوں انہوں نے اس وقت یہ چھٹی مانگی۔ ہو سکتا ہے کوئی کام ہو۔ ناظرین، حکمران جماعت کی بوکھلاہٹ، جہاں آپ کو دیگر وفاقی وزراء، سابق وزراء نظر آتے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر نظر آتے ہیں، وہاں پنجاب کے وزیر قانون، انہوں نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے ایک بات کی کہ صرف عوام کا فیصلہ قبول ہوگا۔ کیا کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو جو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے اس سے جدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف پاکستان کے 20 کروڑ عوام اور ان کے ووٹ کی طاقت کو حاصل ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نااہل قرار دے سکے۔ میاں نواز شریف کو غیر عوامی، غیر سیاسی، غیر جمہوری طریقے سے اگر عوامی مینڈیٹ سے علیحدہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور کسی طرف سے بھی ہوئی، کوئی بھی اس کا حصہ بنا، تو اسے عوام کے
بے پناہ اور شدید ترین رد عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. کورٹ سے فیصلہ جو ہے وہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہی آنا چاہیے. جی بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ نے سنا پنجاب کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں ایک تو فیصلہ عوام کی امنگوں کے مطابق آنا چاہیے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب اگر نواز شریف صاحب کو کسی اور طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو شدید رد عمل آئے گا. کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو یہ میسج ہے؟ میرا خیال ہے جی اس میں کوئی شک نہیں کہ میسج لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ہی ہے، اور میسج یہ ہے کہ آپ فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں کریں اور ڈسمس کریں پٹیشن کو، کیونکہ نواز شریف صاحب عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں اور عوام باہر آ جائے گی سڑکوں پہ اگر غلط فیصلہ ہوا یا ان کے مطابق فیصلہ نہ ہوا. ان کے کہنے سے یہ لگتا ہے، لیکن مجھے اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اتنا وہ زیادہ تھریٹ نہیں کر سکتے. شاید ان کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ عوام کا جم ڈیموکریسی ہے، یہاں عوام فیصلہ کرتی ہے الیکشنز کے ذریعے، لیکن وہ کچھ اس ڈائریکشن میں چلا گیا کہ لگتا اس طرح ہے جس طرح وہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹلی ایک پیغام پہنچا رہے ہیں. انفارچونیٹ زبان ہے، میرا خیال ہے زبان بہتر ہو سکتی تھی اور اس کا انداز مختلف ہو سکتا تھا. تو ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جی ہم الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ آلریڈی ہے اور ہم جیت جائیں گے الیکشن بھی، عوام فیصلہ کرے گی، عوام ہمیں الیکٹ کرے گی. اس قسم کی بات کرتے اور کورٹ کو یہ جو تھریٹننگ انداز تھا یہ نہ اگر اختیار کرتے تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب تھا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ لوگوں میسج تھا رانا ثناء نہیں، اللہ ہمارے لیے کیوں ہوگا؟ کیس کورٹ میں ہے، کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا، ہم نے تو فیصلہ نہیں کرنا. لیکن ارشد اس میں پیٹرن ہے. پہلے بھی انہوں نے ایک تھریٹننگ ریمارک دیا تھا سپریم کورٹ کے بارے میں ابھی ریسنٹلی. اس کے بعد جب ایک کوئی سپریم کورٹ میں کوئی بات کہی جاتی ہے ججز کی طرف سے تو پی ایم ایل این کے بندے تھریٹ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کھوسا صاحب نے منشن کیا تھا کتاب کے ورقے کچھ مسنگ ہیں، اس پہ سعد رفیق چیخ اٹھے کہ جن کو نہیں نظر آتا اور ان کو دیکھنا چاہیے، اور دھمکی دی. بلکہ کھوسا صاحب نے پھر منشن بھی کیا اس انسیڈنٹ کو کہ میرے سے یہ اوڈیسٹی ہوئی کہ میں نے یہ ذکر کر دیا. اب یہ ریمارکس رانا ثناء اللہ کا ان آئسولیشن نہیں آیا. آپ یاد کریں ابھی کل پرسوں چیف جسٹس کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ لوگوں کی خواہشوں پہ فیصلے نہیں ہوں گے، فیصلے عدالت میں وہ ہوں گے قانون کے مطابق. وہ ان کا کہنا تھا. تو آج یہ رانا ثناء اللہ کا، میں سمجھتی ہوں علی ظفر صاحب بہت پولائٹلی بات کر رہے ہیں، یہ ایک تھریٹ ہے اور ان کا ریکارڈ ہے نا. انہوں نے سٹارمنگ آف دا سپریم کورٹ پلیز وہ نہ بھولیے گا کس طریقے سے کی جب ان کے خلاف فیصلہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت آنے والا تھا. تو یہ ان کی ایک ہسٹری ہے، ٹریڈیشن ہے وائلنس کا سپریم کورٹ کے خلاف. اور یہ سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ کی ڈائریکٹلی ان رسپانس آئی ہے چیف جسٹس کے سٹیٹمنٹ کی کہ فیصلے عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتے، قانون کے مطابق ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ناظرین مزید بات کرتے ہیں. لیکن جو میں نے ذکر کیا تھا $10 ملین کی ایک اور ٹرسٹ ڈیڈ، یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہوئی موسیٰ غنی کے اور ایک سعودی باشندے کے درمیان. اور ان موسیٰ غنی صاحب کا نام ہمیں ملا اسحاق ڈار صاحب کے اس مشہور زمانہ اعترافی بیان میں جو سیکشن 164 کے تحت انہوں نے دیا تھا. اور اس کے بعد حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا، بڑے تشدد کر کے لیا گیا. لیکن یہ والی ٹرسٹ ڈیڈ کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ غنی کے ساتھ یہ جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی اور $10 ملین، چودھری شوگر مل جس کے شیئرز آج بھی وزیر اعظم کے پاس ہیں، رمضان شوگر مل جس کے شیئر آج بھی وزیر اعظم کے پاس ہیں، اس ٹرسٹ ڈیڈ میں ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. شریف خاندان عدالت میں یہ ثابت کرنے میں کوشاں ہے کہ فلیٹ جائز طریقے سے خریدے گئے، مگر حیرت انگیز طور پر اپنے حق میں کوئی مناسب ثبوت پیش کرنے میں
اب تک ناکام رہا ہے، بلکہ جو قطری خطوط اور دبئی مل کی سیل ڈیڈ پیش کی وہ خود شریف خاندان کے خلاف ہی ثبوت بن چکی ہے۔ اسی طرح اسحاق ڈار کے وکیل شاہد حامد نے جب عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ اسحاق ڈار کا اعترافی بیان کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، تو جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک ایسا ثبوت ہے جس کی کبھی تحقیقات نہیں کی گئی۔ حدیبیہ پیپر ملز کے ریفرنس کو دیکھیں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اسحاق ڈار نے جو بیان دیا تھا اس میں حقیقت کا عنصر موجود ہے، اور اس بات کو تقویت قاضی خاندان کے ان دستاویزات سے ملتی ہے جو کہ مختلف بینکوں کی طرف سے ان کو 90 کی دہائی میں لکھے گئے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف تحقیقات بند کیوں کی؟ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کیوں نہ کی گئی؟ اسحاق ڈار کو کلین چٹ کیوں دی گئی؟ کیا اس کی وجہ ان کا وزیر خزانہ ہونا تھا؟ کیونکہ کسی بھی تحقیقاتی ادارے کا بنیادی اصول اپنی تحقیقاتی رپورٹ کے خلاف فیصلہ آنے پر اپیل کرنے کا ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اسحاق ڈار کے حق میں فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی۔ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کو اگر بغور پڑھا جائے تو اس میں سعید احمد موجودہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے علاوہ ایک اور کردار کا بھی ذکر آتا ہے، اور وہ کردار ہے موسیٰ غنی۔ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کے مطابق شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ میں جہاں سعید احمد اور قاضی خاندان کے بینک اکاؤنٹ استعمال ہوئے، وہاں ایک اور اکاؤنٹ بھی استعمال ہوا، اور وہ اکاؤنٹ ان کی اہلیہ کے بھانجے موسیٰ غنی کا تھا۔ اسحاق ڈار نے اعتراف کیا ہے کہ موسیٰ غنی کے اکاؤنٹ میں شریف خاندان کی دی گئی غیر ملکی کرنسی جمع کروائی گئی تاکہ اس کو استعمال کر کے قرضہ حاصل کیا جا سکے اور اس طرح کالے دھن کو سفید کیا جا سکے۔ اگر اسحاق ڈار کے مطابق ان کا یہ بیان غلط ہے اور زبردستی لیا گیا تو پھر موسیٰ غنی اور سعودی شہری کے درمیان اس ٹرسٹ کو کیا کہا جائے؟ اس ٹرسٹ میں موسیٰ غنی نے طارق شفیع کے بے نامدار کا کردار ادا کیا۔ جی ہاں، وہی طارق شفیع جن کے بارے میں شریف خاندان کے وکلا نے سپریم کورٹ میں بیان کیا کہ وہ میاں شریف کے بے نامدار تھے اور گلف سٹیل مل میں میاں شریف کے بے نامدار کی حیثیت سے سامنے رہے۔ اگر اس ٹرسٹ ڈیڈ کو بغور پڑھا جائے تو یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہوئی تو موسیٰ غنی اور ایک عرب شہری کے درمیان، لیکن اس ٹرسٹ کے تحت چودھری شوگر مل، رمضان شوگر مل، حدیبیہ انجینئرنگ، حدیبیہ پیپر ملز، حمزہ بورڈ اور حمزہ سپننگ ملز قرضے حاصل کرنے کی خواہش مند تھیں اور اس غرض سے چاہتی تھی کہ عرب باشندہ شیخ عبد الغنی مختلف بینکوں کو گارنٹی فراہم کرے تاکہ شریف خاندان کی کمپنیاں قرضے حاصل کر سکیں۔ ٹرسٹ کے مطابق سعودی شہری $10 ملین کی گارنٹی دینے پر تیار ہوا، وہ بھی اس لیے کہ کیش یا سرٹیفکیٹ جو کہ اس کے اکاؤنٹ میں وقتاً فوقتاً جمع کروائے جائیں گے۔ یعنی کہ موسیٰ غنی جو کہ ٹرسٹی ہیں وہ $10 ملین سعودی باشندے کو ادا کریں گے،
جو کہ وہ سعودی باشندہ اپنے ٹرسٹ کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان میں دے گا تاکہ اس سے قرضہ لیا جا سکے، جو کہ چودھری شوگر ملز، حدیبیہ پیپر ملز، حدیبیہ انجینئرنگ، رمضان شوگر ملز وغیرہ کے لیے کام آئے گا۔ اسی ٹرسٹ ڈیڈ میں آگے چل کر لکھا گیا ہے کہ سعودی شہری کی طرف سے دیے گئے پیسے موسیٰ غنی پاکستان میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکے گا اور اس پر قرضہ بھی لے سکے گا۔ اگر اب آپ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کو دوبارہ دیکھیں تو یہ ٹرسٹ بھی اسحاق ڈار صاحب کے بیان کی تصدیق کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ موسیٰ غنی کو پیسے دیے گئے۔ اسی ٹرسٹ کے آخر میں ایک رسید بھی موجود ہے جس پر میاں شریف کے بے نامدار طارق شفیع کے دستخط موجود ہیں، جو کہ یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ غنی سے تمام رقم بشمول تمام نفع وصول کر لیا گیا ہے، جس سے مزید یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرسٹ میں موسیٰ غنی کو صرف فرنٹ مین بنایا گیا تھا اور پیچھے کوئی اور کھیل کھیلا گیا۔ سوال یہاں پر اب یہ ہے کہ حکومت وقت کے وزراء اور ممبران کورٹ کے باہر اور کورٹ کے اندر وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کا بیان زبردستی لیا گیا اور یہ کہ بیان سچ نہیں۔ اگر مان بھی لیں کہ یہ بیان سچ نہیں تو پھر یہ کیا حسین اتفاق ہے، یہ کیا چمتکار ہے کہ اسحاق ڈار نے اپنے غلط بیان میں جو غلط بیانی کی، ان کی غلط بیانی کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دستاویز موجود ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار کا بیان سچ ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے اعترافی بیان میں قاضی خاندان کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ اکاؤنٹ استعمال کر کے شریف خاندان کی ملوں کے لیے قرضہ حاصل کیا۔ آج اس قرضہ حاصل کرنے کے تمام دستاویزات اس قوم کا منہ چڑھا رہے ہیں کہ قرضہ حاصل کیا گیا، مگر اسحاق ڈار صاحب عدالت میں فرماتے ہیں کہ میرا تو بیان ہی غلط ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں موسیٰ غنی کا ذکر کیا اور آج یہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، ہماری آنکھوں کے ذریعے دماغ میں اتر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر بیان غلط ہے تو میں کیا ہوں۔ اگر بیان غلط ہے تو موسیٰ غنی کس لیے ٹرسٹ بنا کر شریف خاندان کی ملوں کے لیے قرضہ حاصل کر رہا تھا؟ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں جس شخص کا ذکر کیا وہ کردار ثبوتوں سمیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سب کوئی افسانوی کردار نہیں، اس ساری کہانی میں اگر کوئی افسانہ ہے تو وہ ڈار صاحب کا کبھی اقرار اور کبھی انکار ہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا موسیٰ غنی کا جو ذکر اسحاق ڈار صاحب کے ایفیڈیوٹ میں تھا وہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی سامنے آ گئی ہے، فیصل بینک کے دستاویزات بھی ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹس دیے گئے وہ یہ کہ جناب بیان زبردستی لیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ فیصل بینک کے جو لیٹر قاضی فیملی کو لکھے گئے، جو چودھری شوگر مل اور دیگر بزنس کنسرنز کو لکھے گئے، وہ ٹریل بھی موجود ہے۔ جو موسیٰ غنی نے ٹرسٹ بنایا سعودی باشندے کے ساتھ اور $10 ملین اور طارق شفیع صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں مارچ 1992 کہ ہاں جی یہ پیسے ریسیو ہو گئے، یہ بھی موجود ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کورابوریٹیو ایویڈنس ہے اور کیا یہ اہم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ابھی جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا اور اس کو سارے اپنے ویوز کو بھی بتایا،
ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے وہ درست ہے اور حقائق پر مبنی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ کی انویسٹیگیشن ہے اور عدالت میں ابھی اس نے انویسٹیگیٹ ہونا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم بیان ہے، لیکن اس کو عدالت کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بیان انہوں نے دیا اور جو کچھ اس میں لکھا اور جو ابھی آپ نے دستاویزات دکھائے، ان کو ملا کے جب دیکھیں تو کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، یہ اس پہ بہت ایک میرا خیال ہے اس کیس کا ڈپینڈنسی ہوگی ان کے بیان پہ۔ تو جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ قانون کے مطابق جب اس کو دیکھنا پڑے گا کورٹ کو، تو کوئی نہ کوئی کمیشن کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ یہ دستاویزات کو بھی اور جو ان کے بیان ہے اور اس کی جو سچائی ہے یا اس میں اگر کوئی غلط بات ہے اس کو کورٹ کو کسی نہ کسی طرح انویسٹیگیٹ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں کورٹ کہہ سکتا کہ یہ بیان غلط ہے جب تک کہ انویسٹیگیشن نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ دوبارہ بھی آتا ہوں، ایک دو اور سوالات بھی ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب جب ہیئرنگ ہوئی تھی آپ نے بھی سنا، اور وہاں پہ ایک ریمارک آیا تھا عدالت کی طرف سے کہ حدیبیہ پیپر مل میں 1.2 بلین روپے اور اس پہ کبھی تحقیقات ہی نہیں ہوئی۔ اسحاق ڈار صاحب ایفیڈیوٹ سے اپنے مکر بھی جائیں تو یہ جو دستاویزات ہیں سارے، ان کا کیا ہوگا؟ ایک تو دیکھیں ارشد، اٹس ویری امپورٹنٹ، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، یہ کنفیشن ہے جو انہوں نے خود کی ہے۔ اگر آپ ان کے وہ جو ڈاکیومنٹس نیب کے کھلے ہیں، I think second last day of the proceedings اب جو ہوئی، پہلے انہیں پارڈن ملا، اس کے بعد انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ I am prepared to reveal all اگر مجھے فل پارڈن ملے، تو پارڈن لے کے انہوں نے یہ کنفیس سٹیٹمنٹ اپنی دی۔ سو اس کی ویلیڈیٹی ایک تو ہے، اور واضح ہو رہا ہے کہ جو اصل منی ٹریل ہے وہ اسی سٹیٹمنٹ میں ہے، اور قطری لیٹر تو ایک مذاق کی بن گیا ہے، سو مچ سو کہ قطر کی حکومت کو تھرو دا انوائے ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑا، کیونکہ قطر پہ بری طرح ریفلیکٹ ہو رہا تھا۔ وہ شاید LNG ڈیل بچانے کے لیے تھا یا نہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک اتنا ریڈیکیول ہو رہا تھا وہ قطری لیٹر 1 قطری لیٹر 2 کہ کوئی سیلف ریسپیکٹنگ ملک نہیں چاہے گا کہ وہ ایسوسیٹڈ ہو، ایون اگر جمہوریت نہ بھی ہو، لیکن بدنامی تو ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں انہوں نے فائنلی دے ٹک دا اسٹیپ، جو کہ بڑا انیوژول تھا کہ انوائے نے آ کے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیٹر سے۔ بالکل ناظرین، یہاں پہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ڈان لیکس کا معاملہ کہاں پہ پہنچا، اور کوشش کریں گے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ کاف، ان سے بھی بات کریں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے کریکٹر کا ذکر کیا جو میاں نواز شریف صاحب کو لنڈن میں کھانے کھلاتا تھا، اور فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب وہ صاحب کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا منی لانڈرنگ میں انوالو تھے نہیں تھے، یہ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے ایک وقفے میں۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے جیسے یہ کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی آتی جا رہی ہیں جس سے حکمران خاندان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، اور اب سے کچھ دن پہلے قومی اسمبلی میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، وہاں لندن کے ایک ریسٹورنٹ کا ذکر کیا، کچھ منی لانڈرنگ کا ذکر کیا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ یہ کون صاحب ہیں، کدھر ہیں، اور کس کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے، کس کو کھانے کھلاتے تھے؟ اس میں گزارش یہ ہے ارشد صاحب کہ منی لانڈرنگ تو یہ کرتے تھے میاں صاحبان کے لیے ہی، اور کھانے بھی کھلاتے رہے ہیں، یہ ناٹ لیس دین دی پرائم منسٹر ہمسیلف۔ اور اس میں گزارش یہ ہے میری کہ دیکھیں، میں نے جو اسمبلی میں تقریر کے دوران میں نے ان کا ذکر کیا تھا، میں نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی یہاں سے پاکستان سے لندن جاتا ہے، وہ جس طریقے سے بھی جاتا ہے، ایجنٹ کے ذریعے جاتا ہے، جو جاتا ہے وہ وہاں پر بے روزگار تھا، اللیگل تھا، اس کو 4-5 لوگ ملتے ہیں آ کر، کہتے ہیں کہ بھئی اللیگل آدمی کو جاب تو ملنی نہیں، ہم تمہارے اکاؤنٹس کھلوا دیتے ہیں، ایک اس شہر میں ایک اس شہر میں، اینڈ یو ول گیٹ وہ جو بھی کمیشن ان کا طے ہوا ہوگا۔ وہ ایک عربی بھی تھا اس میں جو ان کو ملا کرتا تھا، اس عربی نے بتانا کرنا ان کو کہ اب یہ جو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں یہ آپ فردر جدے اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں، دبئی اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں، فلاں جگہ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ کچھ اماؤنٹ وہ کیش بھی لے کے جایا کرتا تھا عربی۔
ایک دفعہ کچھ کوشچن آیا رقم کا, انہوں نے عربی کو فون کی, اس نے کہا بھائی یہ مجھے کیش چاہیے, میں لندن سے باہر ہوں, تو میں 2-3 روز میں آؤں گا تو میں لے لوں گا. وہ اس دوران چھاپا پڑا, یہ پکڑا گیا along with that money, اس کو سزا ہو گئی, کیس چلا, اور سزا ہونے کے بعد اس نے جب کچھ حصہ کی قید کا کاٹ لیا, تو جس طرح وہاں پر رواج ہے کہ اگر آپ کی بیہیویئر اچھا ہے, ڈسپلنڈ آپ رہے ہیں, آپ کا ایٹیچیوڈ جیل میں ٹھیک تھا, تو انہوں نے اس کو بیل دے دی کہ اب آپ کمیونٹی ورک کریں. اس نے کمیونٹی ورک کی بجائے بیوقوف آدمی نے بیل جمپ کی اور یہ پاکستان آ گیا. یہاں پر آ کر یہ نون لیگ کا لیڈر بن گیا, یہ کینڈیڈیٹ بن گیا, دیواریں بھر دی اس نے بھاولپور کے ایک حلقے کی کہ جی امیدوار صوبائی انصاف کا نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ نام کیا ہے ان کا اور ابھی کدھر ہیں یہ صاحب؟ ابھی اس وقت یہ اڈیالہ جیل میں. میری گزارش سن لینا, اسی دوران یہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوتا ہے, اور آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد جب مختلف ممالک ایبسکانڈرز کی, وانٹڈ لوگوں کی, ٹیررسٹ کی لسٹیں ایکسچینج کرتے ہیں, تو انگلینڈ نے ان کا نام بھیجا کہ ہی از اے ایبسکانڈر اور ہمیں یہ چاہیے, اور یہ غیر حاضر ہے لندن سے. انٹیریئر منسٹری نے اس کو پکڑ کے اڈیالہ جیل میں بند کر دیا, اور اب یہ باقی ماندہ اپنی جو قید ہے وہ یہ یہاں پر بھائی صاحب کاٹ رہے ہیں. ان کا نام کیا ہے اور کس ریسٹورنٹ میں ہوتے تھے؟ اور جو آپ نے بیان کیا ہے اس سے تو ان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کیا تھا کہ 2-3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھاولپور تشریف لائے ہیں, جو ان کے ایم پی اے فرنٹ پہ ہوتے تھے نا کہ میاں صاحب آپ کا ناشتہ میری طرف ہے, میاں صاحب آپ نے رات کا کھانا, میں آپ کا ہوسٹ ہوں, تو ان فیکٹ یہ کھانا کا بل یہ بیچارہ ایک ریسٹورنٹ ہے. ان کا نام کیا ہے اور ریسٹورنٹ کا نام کیا ہے؟ جی نام کیا ہے ان صاحب کا؟ اور نام میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا سیکرٹ نام بھی نہیں ہے, لیکن ایسے خدا نہ خواستہ اور بھی اس کے اوپر زندگی تنگ کریں گے. لیکن اس کی اپنی خواہش یہ تھی کہ جب اس نے ڈاکومنٹس مجھے بھجوائے تھے, اس کی یہ خواہش تھی کہ سپریم کورٹ مجھے وٹنس باکس میں بلائے اور میں سپریم کورٹ کو بتاؤں کہ میں لندن میں آپ نام بتائیں گے تو سپریم کورٹ بلا سکے گی نا؟ دیکھیں آپ اگر نام پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں, لیکن دیکھیں میں نے تو آج یہ بھی کہا ہے, ایک ٹاک شو میں مجھے انہوں نے آن ایئر ہی لیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے, اور یہ بات آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہی ہے, یہ بات آج باقی لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار انٹیریئر منسٹر یا چیف منسٹر پنجاب ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے. نام اس کا ہے جی قمر عباس گوندل. قمر عباس گوندل. اور ان کا ہوٹل کا کیا نام تھا؟ نہیں جی ہوٹل نہیں تھا, یہ ہوٹل کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اچھا یہ ہوٹل کا بل دیتے تھے؟ یہ بھاولپور میں ہوٹل کا بل دیتے تھے. جب یہ کھانا نواز شریف صاحب کا, دیکھیں نا فرض کریں میں ایم این اے ہوں, میری قیادت صبح آتی ہے بھاولپور, اور میں ان کو کہوں کہ جناب آپ میرے مہمان ہیں, آپ نے ناشتہ میرے ساتھ کرنا ہے, اور کھانے کا بل کوئی اور دے رہا ہو ناشتے کا, تو اس کانٹیکسٹ میں نے ذکر کیا تھا. رائٹ. بہت شکریہ آپ کا طارق بشیر جناب. ڈاکٹر شیرین مزاری صاحب, آپ نے بھی یقیناً یہ بات سنی ہوگی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بلایا جائے تو یہ سپریم کورٹ میں پیش بھی کر سکتے ہیں. تو بلانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس انفارمیشن ایسی ہے which will be valuable, اسپیشلی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اور جیسے کہ چیمہ صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے, تو some protection should be demanded from the state. اب تو نام انہوں نے بتا دیا تو obviously پروٹیکشن تو اس میں ہو جانی چاہیے. بیرسٹر علی ظفر صاحب, جتنا یہ کیس لیٹ ہوتا جا رہا ہے, ڈیلیز میں آتے جا رہے ہیں, حکمران خاندان کی آپ سمجھتے ہیں مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ چیزیں ہیں کہ نکلتی آ رہی ہیں, جو لوگ رابطے میں تھے, جو لوگ یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے تھے, وہ اس امید پہ ہیں کہ شاید اتنے سالوں بعد کوئی فیصلہ آئے. جی یقینی طور پہ جس طرح دن گزر رہے ہیں, نیا ایویڈنس آ رہا ہے, ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں, نئے لوگ آ کے بیانات دینا چاہ رہے ہیں, سو یقینی طور پہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے کیس, ایک طرح سے مشکلات تو بڑھ رہی ہیں. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے ذاتی کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اب اس کو, چونکہ بحث ہو چکی ہیں اور بار بار وہی بحث چل رہی ہے عدالت میں, ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار, تو مجھے امید ہے کہ اب جب کیس کی سماعت ہوگی تو یہ کیس جلد سپریم کورٹ اس کو کسی نہ کسی کنکلوژن تک پہنچائے گا, کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے ساری اب دیکھ لیا ہے, ڈاکیومنٹس دیکھ لیے ہیں, بحثیں سن لی ہیں, اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں.
بالکل ٹھیک. اور جو منی ٹریل کا سوال تھا جو نومبر سے اٹھتا آ رہا ہے, پہلے بینچ نے بھی یہی سوال اٹھایا, اس بینچ میں بھی بارہ یہ اٹھا, حکمران خاندان کے وکلا سے بار بار منی ٹریل مانگا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے لنڈن کی پراپرٹیز ایکسیپٹ کر لی ہیں, وہ منی ٹریل ابھی تک دینے میں ناکام رہے ہیں. جی بڑی ایک عجیب و غریب سی ڈیفینس انہوں نے کی ہے, اور وہ ڈیفینس یہ ہے کہ جناب یہ سارا جو کاروبار ہوا یہ زبانی ہوا اور یہ سارا کاروبار کیش پہ ہوا. یہ اس قسم کی ڈیفینس منی لانڈرنگ اور کرپشن کیسز میں جائز نہیں سمجھی جاتی, اور ویکسٹ ڈیفینس اس کو کہتے ہیں. جب آپ کے پاس اور کچھ نہ ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں یہ تو سارا زبانی ہوا اور کیش میں ہوا. تو بیرسٹ علی ظفر صاحب, آپ کو شعر و شاعری سے بھی یقیناً لگاؤ ہوگا. وہ ایک شعر ہے, اگر آپ اس کا دوسرا مصرع مجھے بتا سکے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی آپ اس کو کمپلیٹ کر دیجئے, آپ بڑے اچھے انداز میں بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے, کچھ اسی طرح کا معاملہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ جی بیرسٹ علی ظفر صاحب. نہیں آپ دیکھیں جی, ابھی میں جس طرح دیکھتا ہوں اس کیس کو, جس طرح میں نے کہا کہ آپ جو ڈیفینس آئی بڑی عجیب و غریب تھی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اب یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری آ گئی ہے کہ یہ جو منی ٹریل ہے یہ انہی کو آگے چلانی پڑے گی. یہ جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جناب ہم بلیک اینڈ وائٹ میں چاہتے ہیں فیصلہ, یہ مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہوگا, کیونکہ انہوں نے خود منی لانڈرنگ کی ٹریل چونکہ نہیں دی, تو یہ فیصلہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوگا. یہ میرا خیال ہے انویسٹیگیشن کی طرف جائے گا, اور انویسٹیگیشن کے بعد بیرسٹ علی ظفر صاحب کا یہ خیال ہے. آپ کو لگ رہا ہے اب اس میں میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیوں نہیں منی ٹریل آ رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب جتنی چیزیں پریزنٹ ہوئی ہیں اور جو نہیں ہوئی ان میں بھی ان کی بھی وجوہات اب واضح ہوتی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ خود کمپیٹنٹ ہے 5 ممبر بینچ ڈیسیژن دینے میں. ایک سوال میرے دماغ میں, اگر علی ظفر صاحب ٹائم ہے تو بتا دیں کہ یہ جس طرح سے رانا ثناءاللہ نے ابھی سٹیٹمنٹ دی, سعد رفیق نے دی, should not the Supreme Court take them to task, ان پہ کنٹیمپٹ لگائیں یا کچھ؟ یہ تھریٹن کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو, ان کے خلاف ایکشن لیگل نہیں ہونا چاہیے. جی بیرسٹ علی ظفر صاحب. جی یہ ایک بڑا ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ سپریم کورٹ نے اجازت اتنی تو ضرور دی تھی کہ آپ, چونکہ یہ پولیٹیکل کیس بھی ہے ساتھ سیاسی کیس بھی ہے, تو آپ عدالت کے باہر اپنے کیس کے بارے میں بات کریں. اتنی اجازت سپریم کورٹ نے دی ہے, اور وہ اس کو لوگ چلا بھی رہے ہیں, تھوڑا مس یوز بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ جب سٹیٹمنٹ اس طرح کی میں سنتا ہوں جہاں تھریٹننگ ٹون آ جائے, تو میرا خیال ہے بار کاؤنسلز کا بھی اور بار ایسوسیشنز کا بھی یہ کام ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی مدد کے لیے آئیں اسٹیج پہ, اور اس چیز کو کنڈیم نہ صرف کنڈیم کریں بلکہ ایکشن بھی لیا جائے, کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ پریشرائزیشن, یہ سٹیٹمنٹس ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ڈان لیگز کا معاملہ کہاں تک پہنچا. کل 7 فروری بھی آ گئی ہے, کیا وزیر داخلہ رپورٹ کو پبلک کریں گے جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فوج پاکستان کے ترجمان نے امید کی تھی. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بالآخر 7 فروری بھی آ رہا ہے اور ڈان لیگز کیا وزیر داخلہ رپورٹ پبلک کریں گے؟ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ, رپورٹ پبلک ہوگی یا کہ ماڈل ٹاؤن کی طرح جو کمیشن بنتے ہیں یہ رپورٹ بھی فائلوں کی نظر ہو جائے گی؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں اگر تو یہ پیپر اوور رپورٹ ہے جس میں کچھ نہیں واضح ہونا, پھر پبلک کر دیں گے. بٹ ول اٹ سیٹسفائی دا ایشو؟ یہ ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی لیک ہوئی ہے, خود ایڈمٹ کی ہے نا. اور میں تو حیران ہوں کہ حکومت تو چھوڑیں, کیونکہ حکومت تو ہیز گلٹ ٹو کور اپ, انہوں نے تو اپنی حرکتیں چھپانی ہوں گی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کدھر سے لیک آئی اور کیوں آئی. لیکن کیا ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بھول گئی ہے اس ایشو کو؟ یعنی کہ سیکیورٹی اس کا مطلب ہے جس کی مرضی چاہے غلط ڈس انفارمیشن دے دے, پرنٹ کروا دے, ہماری سیکیورٹی کو. آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ایک لارجر ایجنڈا ہے جس میں آئی ایس کو ٹارگٹ کرنا اور بالآخر آئی ایس آئی کو ڈسمنٹل کرنا ہے؟ I don't think آئی ایس آئی صرف, I think ہماری ملٹری کو انڈرمائن کرنا,
ہماری اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ISI تو ایک ایسپیکٹ ہے نا, اس میں ہماری ملٹری کے ساتھ لنکڈ ہے, ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی, بہت سی چیزیں لنکڈ ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیر از اے کیمپین کہ پاکستان کو بریک اپ بھی کیا جائے. وہ بلڈ بارڈرز جو ریلف پیٹرز نے لکھا تھا, اگر آپ وہ آرٹیکل آج پڑھیں, اور ہی از اے ریٹائرڈ امریکن انٹیلیجنس آفیسر جس نے آرمڈ فورسز جرنل میں لکھا US کی, تو اگر آپ آج وہ آرٹیکل پڑھیں تو دنیا مسلم ممالک میں جو ہو رہا ہے وہ اس کے پلان کے تحت ہو رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہماری سیکیورٹی والے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی ایک جو لیک ہوئی ہے اس کو جانے دیا ہے. اس میں کس کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, نیوز پیپر کا کیا رول تھا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ بہت شکریہ. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہو جس طرح ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ بتائی تھی. اس میں پہلا مقصد ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو ڈی لیجیٹمائز کرنا اور اس کے بعد ڈی نیوکلرائزیشن آف پاکستان اور جو لارجر خطے میں ایمز ہیں اس کو حاصل کرنا. اور اسی لیے شاید وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اسے ہوسٹائل نیریٹو, دشمنوں کی زبان کا لفظ استعمال کیا تھا. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ اتنے ماہ گزرنے کے بعد جس کو کہ قومی سلامتی پہ کاری ضرب کہا گیا, اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.